اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ۔ اچھا، آج سے میں سوچ رہا تھا، کل بھی میرے ذہن میں بعد میں یہ خیال آیا کہ ایک تو ہم اس کا حصہ کر لیتے ہیں، آیت کا، پوری آیت کا حصہ کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ جملہ ویسے ایک ہی ہے، بظاہر اس میں آپ کو کہیں بھی وقف کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی۔ ایک واو ہے عاطفہ جو یہاں پہ موجود ہے، یہ تو استنافیہ ہے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دو چیزیں اگر ہم پہلے دیکھ لیا کریں تو بعد میں دیکھنے سے زیادہ افیکٹو ہو جائیں گے۔ ایک چیز یہ کہ پارٹس آف سپیچ، ایک چیز دیکھ لی جائے اس کی شروع میں ہی، اور دوسری چیز اس کی تجوید ساتھ ساتھ کر لی جائے، بجائے یہ کہ آخر میں تجوید کی جائے، ہر لفظ کی تجوید اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسری پھر یہ ہے کہ اس کے حصے کر لیے جائیں، کہ اس کے پارٹس بنا لیے جائیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یعنی اگر حصے سے مراد ہے کہ جملہ جو ہے وہ فعلیہ ہے اور جملہ اسمیہ ہے، اس کا فرق بھی دیکھ لیا جائے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ واو ہے۔ واو کیا ہے جی؟ واو ہے کیا؟ حرف، یہ حرف ہے۔ لا اجرو میں لام جو ہے یہ لام تاکید ہے، یہ بھی کیا ہے؟ حرف، نہیں جر نہیں ہے، اسے لام مزالقہ بھی کہہ دیتے ہیں، اور یہاں پہ یہ اس کو لام ابتدائیہ کہیں گے۔ کسی جملے کا نا آغاز کرنے کے لیے آپ کو کئی جگہ قرآن حکیم میں ملے گا، یہ لام سے ہی جملے کا آغاز ہوگا۔ وَلَا دَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ، اور آخرت کا گھر جو ہے وہ جو لا دار الآخرہ ہے وہ لام کون سا ہے؟ ابتدائیہ ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا یہ لام جو ہے انا کے بعد جملے میں آتا ہے، انا کے بعد ان الانسان لفی خسر، تو یہ لام آ جاتا ہے۔ یہ لام اگر انا کے بعد آئے تو لام مزالقہ ہے، لام لازم ہے، شروع میں آ جائے تو لام ابتدائیہ ہے۔ تو یہ یقیناً کے معنی میں ہی آتا ہے، یعنی اس کا معنی جو ہے وہ انا کے ریلیٹڈ ہی ہوگا، یقیناً۔ تو یہ حرف ہو گیا۔ اجرن کیا ہے جی؟ اسم ہے سر، اسم۔ اجرن کیا ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اجر کا لفظ ہے اجر۔ آخرہ کیا ہے؟ الف۔ یہ تو آپ کو ہلکا ہو کے مضاف نظر نہیں آ رہا، مضاف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ہلکا ہوتا ہے۔ آخرہ میں آپ کو الف لام نظر آ رہا ہے، الف لام کس چیز کی نشانی ہے؟ اسم کی۔ تنوین اور الف لام کس کی نشانی ہے؟ اسم کی۔ خیرن کیا ہے جی؟ اسم ہے، کیونکہ نہیں، ابھی ہم اس کے جو بیسک ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی اسم ہے۔ للذین میں لام جو ہے شروع کا، یہ لام جر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حرف ہے۔ لام جر کیا ہے؟ حرف ہے۔ الذین کیا ہے جی؟ یہ اسم ہے، اس میں موصول، ٹھیک ہے جی۔ آمنو کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ پھر واو حرف آ گیا۔ کانو یہ بھی فعل ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ناقص افعال ہے۔ اور یتقون کیا ہے؟ یہ بھی فعل ہے۔ تو ولا اجر الآخرۃ خیرن، یہاں یہ اللہ اجر الآخرہ یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے۔ خیرن کیا ہے؟ اس کی خبر ہے۔ للذین متعلق خبر ہمیشہ جو ہے وہ حرف سے شروع ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو للذین یہاں سے کیا شروع ہو رہا ہے؟ متعلق خبر شروع ہو رہی ہے۔ للذین آمنو یہ اس میں موصول ہو گیا، اور آمنو وکانوا یتقون یہ صلہ ہو گیا اس پورے موصول کا۔ آمنو اس میں ہم فاعل ہے اور آمنا فعل ہے، یہ فاعل اور فعل مل کے ایک جملہ بن گیا فعلیہ۔ اسی طریقے سے کانوا یتقون، کانوا آ جائے اگر فعل کے ساتھ مضارع کے ساتھ تو ماضی استمراری کے معنی دیتا ہے۔ آج ویسے میں نے لکھ دیا ہے، لیکن آئندہ سے جو ہے یہ زبانی کہہ دیں گے تو وقت بچانے کے لیے۔ تو ولا اجر الآخرہ وا، اور
ویسے یہ واو استنافیہ ہے. لا اجرن لام لازم ہے یقیناً، اجرن حمزہ جیم اور رے مادہ ہے، اجرا یاجرو. اس کا مطلب کیا ہے جی؟ بدلہ ہے اس کا مطلب ہے جزاء العمل. کیا مطلب ہے؟ عمل کا بدلہ. ایک ہے صرف بدلہ ہے، ایک ہے عمل کا بدلہ. تو جزاء العمل کیا ہے؟ اجر. ایک ہے اجرت، ایک ہے اجر. ان دونوں میں کیا فرق ہے جی؟ اجرت بھی بدلہ ہے، لیکن کس کا؟ دنیا میں جو آدمی کام دنیاوی کام کرتا ہے نا، اس کے بدلے کے لیے اجرت کا لفظ آتا ہے. تو اجر کا لفظ جو ہمارے ہاں مشہور ہے، قرآن حکیم میں بار بار آیا، یہ کون سے بدلے کے لیے؟ زیادہ تر آخرت کے بدلے کے لیے. جب کوئی بندہ دنیا میں ہی اجر چاہے اپنے عمل کا، کوئی آدمی کہے جی مجھے دنیا میں ہی بدلہ دے دیا جائے، ہاں اجرت جو ہے وہ تو دنیاوی بدلہ ہے نا. کوئی بندہ کہے میں نے نماز پڑھی ہے دنیا میں بدلہ، تو قیامت کے دن ایسا شہید آئے گا، عالم آئے گا، سخی آئے گا، اللہ کہے گا تم نے اس کا بدلہ کہاں چاہا تھا؟ دنیا میں. جاؤ دنیا میں جا کے ثواب لے آؤ اپنے، یہاں میرے پاس کچھ نہیں. تو یہ آفتاب صاحب مجھے بڑا عرصہ کہتے رہے جی کہ ہم اس کی ویڈیو بناتے ہیں تو یوٹیوب پہ ڈال دی جائے. تو میں ان کو ہمیشہ منع ہی کرتا رہا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں میرے اندر کوئی عجب آ جائے، یا میں اپنی تصویر اٹھا کے سامنے لے آؤں ماشاء اللہ جی بہت بڑے آگے قرآن پڑھانے والے. تو ہمیشہ اپنے آپ کو ایسے کام سے پیچھے رکھیں جہاں آپ کو تسلی ہو جائے. نفس آدمی کا یہ کہتا ہے بھائی اگر کوئی بندہ آئے نا، اس نے 4 پنکھے لگا دیے، میں مثال دیتا ہوں مسجد میں، اب کسی کو بھی نہیں پتا، ایک مسجد کے خادم کو پتا ہے، اس کو آپ نے کہا بھائی یہ 4 پنکھے لگا دو. اب نفس کیا کہتا ہے؟ اور بھائی کسی کو تو پتا ہونا چاہیے، ترغیب ملے گی لوگوں کو. اب نفس کو اس وقت تک تسلی نہیں ہوگی جب تک 5-6 بندوں کو آپ بتا نہیں لیتے کہ جی میں نے یہ پنکھے لگوائے تھے. تو جب آپ بتا دیں گے تو نفس خاموش ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ نے بتا کے اپنا اجر ضائع کر دیا. آپ نے دنیا میں اجرت واہ واہ وصول کر لیا، آپ کو جو چاہیے تھا وہ آپ کو مل گیا. وہ جو شہید کہے گا کہ جناب میں نے تو جان دے دی آپ کے راستے میں، اور آپ کے لیے کیا کرتا؟ تو اللہ کہے گا کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے قاتل تھا، تو نے اس لیے جنگ کی تھی این یقال لکا، کہ تجھے کہا جائے، تیرے لیے یہ بات کہی جائے کہ انہ جریٌ، وہ بڑا دلیر آدمی تھا. وقد قیل، اب حدیث کے الفاظ مجھے صحیح یاد نہیں، یعنی وہ کہا جا چکا، دنیا نے کہہ دیا دلیر ہے، دنیا میں چاہیے تھا مل گیا، تجھے اجرت مل گئی دنیا کی. تو اجر یاجرو کا مطلب کیا ہے جی؟ جزاء العمل، بدلہ. اجرن یہ اس میں ذات ہے بدلے کے لیے، اس کا مطلب ہی بدلہ ہے. اچھا آجرا یو آجرو باب مفعلہ سے آجرا، کسی کو اجرت پر رکھنا، آجرا. اسی طریقے سے قرآن حکیم میں آیا ہے استاجرا، سورہ قصص کے اندر. اب یہ بھی اس بات کی خواہش رکھنا ہے کہ وہ ہمارے لیے کو کام کرے، یعنی کسی کو ملازم جو ہے رکھنا، اجرت پر رکھنا. تو استاجر یستاجر، تو یہاں پہ کیا آیا ہے؟ اجرن بدلہ. والا اجرن آیا تھا تو اجرن سے کیا ہو گیا؟ اجرو ہو گیا. تو اجرو جو ہے اجرن سے ہلکا ہو گیا نا، مضاف بن گیا جی. یہ اس پہ نہ الف لام ہے اور نہ اس پہ تنوین ختم ہو گئی، الف لام بھی نہیں آیا. تو جو ہی آپ کو کوئی ایسا اسم ملے جس میں الف لام بھی نہ ہو، تنوین بھی نہ ہو، غیر منصرف بھی نہ ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف. تو مضاف ہوا تو پہلے ہاتھ کیا سوال پیدا ہو گیا؟ کس کا اجر؟ اجر الاخرتی، آخرت کا اجر. لا یقیناً آخرت کا اجر ہے. یہ سارا مل کے مبتدا بن گیا. اب سوال پیدا ہوا مبتدا کی خبر کیا ہے؟ کوئی بندہ کہے جی مبتدا ہے، فرض کیا کلمہ پڑھتے ہیں آپ،
لا الہ الا اللہ. خبر کیا ہے؟ نہیں یہ نہیں. اچھا اس میں دوسرا حصہ جو ہے محمد الرسول اللہ، اب صرف آ گیا محمد مبتدا، رسول اللہ کیا ہو گئی؟ خبر ہو گئی. تو مبتدا آیا، ابتدا ہے جملے کی محمد، تو اگلا سوال پیدا ہو گیا کیا بتاؤ نا کیا ہوا ان کے ساتھ، ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو بات آدھی رہ گئی. تو پوری بات جو ہے خبر سے ہوتی ہے، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، بات پوری ہو گئی ہے، آ گیا نا اس کے اندر. تو ولا اجر الاخرت یہ ہو گیا مرکب اضافی، آخرت کا اجر، بات پوری ہوئی ہے. آخرت کا اجر، بات پوری ہو گئی؟ نہیں پوری ہوئی نا. آخرت کا اجر کیا؟ یہ تو ایک مرکب ہے، جملہ تو نہیں ہے. یہ جملہ بنانے کے لیے اس مبتدا کی خبر چاہیے، اور وہ خبر جو ہے وہ خیر. خبر کیا ہوتی ہے جی؟ آپ کو حالت رفع میں ہوگی خبر، اور کیا ہوگی؟ نکرہ ہوگی. اس کو زور دینا ہو تو اس کے ساتھ ضمیر لگا کے معرفہ بنا سکتے ہیں اگر زیادہ اس چیز پہ زور دینا ہو، لیکن عموم میں کیا ہے؟ نکرہ ہوگی خبر، اور مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا. مبتدا معرفہ ہوگا، خبر ہمیشہ نکرہ ہوگی، زیادہ یعنی کہ جنرل رول جو ہے. تو خیر ان کا کیا مطلب ہے جی؟ بہتر. اچھا اگر اس کے ساتھ کوئی منکم آ جائے، منہم آ جائے، منہو آ جائے تو کمپیریٹو ہو گیا، تو پھر ہم اس کو کہیں گے بہتر. دیکھیں نا، ایک چیز ہے گڈ، اس کا اگلا فارم کیا ہے؟ بیٹر ہے، تو یہ ہو گیا بہتر. بیٹر کمپیریٹیولی ہو گیا نا، کسی سے اچھا. ہم کہ سب سے اچھا، بیسٹ. تو جب خیر کا لفظ بغیر کسی من کے آ جاتا ہے، بغیر کسی کمپیریزن کے آتا ہے، تو وہ بیسٹ ہوتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ ہیں، یعنی بہترین ہیں وہ کہ جو تم میں سے قرآن سیکھے اور سکھائے. تو ولا اجر الاخرۃ خیر، اب یہ بیٹر نہیں آئے گا، بیسٹ آئے گا. تو یہاں پہ ترجمہ کرتے ہوئے کہہ دیں گے بہترین ہے، یعنی کہ اب یہ کیا ہے؟ موازنہ، یعنی ایک دنیا کا بدلہ ہے جس کے لیے ہم سب کچھ خراب کر رہے ہیں، ایک آخرت کا بدلہ ہے، آخرت کا اجر ہے، وہ اس موازنے میں کیا ہے؟ بہتر. اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے بھائی کسی چیز کے ساتھ، سب سے بہترین ہے یہ آخرت کا. لیکن کن کے لیے؟ ہر کسی کو مل سکتا ہے، خواہش کرنے سے مل سکتا ہے، بلے بلے کرنے سے مل سکتا ہے، نعرے مارنے سے نہیں مل سکتا. ایسے ہی بندہ رکھا ہوا جی ہم نے تو ماشاء اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لیا ہے، کوئی کہے جی کہ میں نے حضرت علی کا لڑ پکڑ لیا ہے، کوئی کہے جی شیخ عبد القادر جیلانی کو جو ہم نے وہ فالو کیا ہوا ہے. نو، اللہ نے بتا دیا ہے بھائی کن کے لیے ہے. للذین، لام جر کے لیے، کن کے لیے ہے جی؟ ان لوگوں کے لیے. آمدلی کے لیے، کس کے لیے جی؟ الذین، ان لوگوں کے لیے جو ہدایت کے معنی میں آ گیا نا، ان لوگوں کے لیے جو آخرت کا جو بہترین بدلہ ہے یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو آمنا، حمزہ میم نون مادہ ہے، آمنا یؤمن ایمانا. آمنا یؤمن ایمانا کا کیا معنی ہے جی؟ ایمان لانا، پیچھے پیروی کرنا، تصدیق کر. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. یہ ایمان ہے بھائی. تو آمنا وہ ایمان لایا، اس نے تصدیق کی. کس کی تصدیق کی؟ جو کچھ. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ جو کچھ نہیں. دیکھیں میں نے تصدیق کرنا کیوں لکھا ہے؟ ایمان، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ دیکھیں آپ، تصدیق تصدیق کرنا ہے، بما جاء بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ما جاء بہ النبی، جو بھی اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں اس کی تصدیق کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ فرشتے ہیں جی، دیکھیں کس کی بات پہ یقین کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی بات پہ یقین کیا ہے اور تصدیق کی ہے جی ہے۔ 7 آسمان ہیں، دیکھیں آپ کے کندھوں پہ کوئی فرشتہ بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے، دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ نامہ اعمال اپنا کہیں نظر ہے؟ کس کی مان رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں بھائی جو بھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ سچ، میں مانتا ہوں اس چیز کو۔ جو بھی آپ لے کے آئے ہیں بھائی، مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، جنت ہے، دوزخ ہے، اللہ ہے، دیکھا ہے؟ کس کی بات مان رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ما جاء، ما کا مطلب ہے جو کچھ۔ اب جو کچھ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ایوری تھنگ، جو ہر چیز جو اللہ کے رسول لے کے آئے بھائی اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ کسی میں اگر شک ہو جائے تو شک کیا پیدا کرتا ہے؟ تردد۔ تردد پیدا ہو جائے تو بندہ تصدیق کر سکتا ہے؟ تردد آ جائے کہ پتہ نہیں یہ بات، آپ مسجد میں کھڑے ہیں، آپ کو کوئی کہے ہاں جی کہ یہ اس بندے نے یہ کام کیا، آپ نے اگر آنکھوں سے دیکھا پورا، اس کے 100% آپ کو یقین ہے، آپ کہیں گے جی اس نے کیا ہے۔ اگر تردد آ گیا پتہ نہیں یہ تھا کون تھا، قسم کھا جائیں گے؟ تصدیق کر دیں گے؟ تردد۔ اگر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں بھی شک ہو جائے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، کچھ اپنی طرف سے شامل ہو گیا، کچھ رہ گیا، فرشتے مشتے کوئی نہیں، آخرت جنت دوزخ سارا کوئی نہیں جی، یہ نہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں جی، پتہ نہیں جی ہے کہ نہیں ہے جی، شک پیدا ہو گیا، تو شک پیدا ہوا تو کس چیز کی نفی ہو گئی؟ تصدیق کی نفی ہو گئی۔ تصدیق کی نفی ہوئی تو کس چیز کی نفی ہو گئی؟ ایمان کی نفی۔ بھائی جو اللہ کے رسول سے بات ثابت ہو گئی نا، کنیکٹ ہو گئی، پتہ چل گیا اللہ کے رسول نے بات فرمائی ہے، آنکھیں بند کر کے مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ اس چیز نے ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، دجال نکلے گا، یہ سارا کچھ کرے گا، یقین ہے؟ وہ آپ نے مستقبل دیکھا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کیا گیا قیامت، اخبرنی عن الساعہ، آخرت کے بارے میں بتائیں، فرمایا نہیں، نشانی بتا دیں۔ آپ نے کیا نشانی فرمائی تھی؟ یہ بھوکے ننگے، کپڑے نہیں، پاؤں میں جوتی نہیں، جیب میں پیسہ نہیں، رعاء الشاۃ، بکریاں چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، عمارتیں ایک دوسرے سے اونچی بنانے میں مقابلے کریں گے۔ آج عرب سارا ملک کیا، ساری ریاستیں کیا کر رہی ہیں جی؟ برج خلیفہ، یہ جناب فلاں آ گیا، یہ اب جدہ ٹاور بن رہا ہے، مقابلے۔ اللہ کے رسول نے آج سے 1400 سال 1500 سال پہلے جو بات فرمائی آج کیا ہو گئی؟ سچ، تصدیق، نہ دیکھے ہوئے تصدیق ہے۔ تو لمبی ہو گئی بات۔ تو آمنا وہ ایمان لایا، اس نے تصدیق کی، آمنا دو لائے، اور آمنو واو الف کس چیز کی نشانی ہے؟ جمع کی۔ ان لوگوں کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ اب یہ ایمان کو میں نے کھولا اس لیے ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرتے رہے ہیں۔ یہ کانو آیا نا، کانو دونوں جگہ پہ چھپا ہوا ہے۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ اب ایمان لانے سے مراد سمجھ آ گئی؟ وا اور کانا، کانو رہے تھے، یتقون واو کاف اور یا مادہ، وقا یقی وقایتن، کیا مطلب ہے جی اس کا؟ بچانا، اس کا مطلب ہے بچانا، یہ متعدی ہے۔ وقا یقی کا مطلب ہے بچانا۔ یہ آپ نے آیت سنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وا اور کی نہ، بچا نہ ہم کو۔ یہ کی کیسے بچ گیا؟
یقی، وقا یقی سے تقی، تو بچاتا ہے. اب اس کا بنانا ہے امر، تو کیا ہوگا جی؟ علامت مضارع بھی گئی، آخری یا بھی اڑ گیا، پیچھے کیا بچ گیا؟ اکی نہیں، کی بچ گیا. اب اس کے نیچے آلریڈی زیر ہے، پیچھے حمزہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، تو کی بچ گیا، وقینا اور بچا نہ ہم کو. تو وقا یقی کا مطلب ہے کسی کو بچانا. اچھا اب یہاں پہ کیا ہے؟ وقا یقی کا مطلب بچانا. اور اب آ گیا جی باب افتعال، اتقا یتقی. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ خود بچنا، خود بچنا. یہ کیا ہے؟ یہ فعل لازم ہے، خود بچنا. وقا یقی کسی کو بچانا متعدی ہے، اور اتقا یتقی خود بچنا. یتقی وہ بچتا ہے، اور یتقی یعنی اور یتقون وہ سب بچتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں. اچھا یہ تقوی کیا ہے جی؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کیا مطلب؟ گرنے لگے ہیں؟ خود کو بچانا. تقوی ہے، تقوی کا مطلب بچنا ہے. کس چیز سے بچنا؟ نہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ناراضگی سے. اصل میں ہے ناراضی. ناراضگی غلط لفظ ہے، یعنی غلط العام ہو گیا. وہ ناراضگی ناراضگی ہم کرتے رہتے ہیں، اصل میں ناراضی. تو اللہ کی ناراضی سے، اللہ کہیں ناراض نہ ہو، اس چیز کا نام تقوی ہے. ابو جی ناراض نہ ہو جائیں، اس میں بچنا کیا ہے؟ کہ میں سارے الٹے کام کروں ابا جی سے چھپ کے. اچھا جی ابا جی کھا جائیں گے، گولی مار دیں گے؟ نہیں. کیا ہوگا جی؟ ناراض ہو جائیں گے. ابا جی ناراض نہ ہو جائیں. اب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، اب تو ابا جی نے مارنا بھی نہیں ہوتا، پھر بھی بندہ ابا جی کے سامنے کچھ باتیں نہیں کرتا، ابا جی ناراض ہو تو ابا جی سے چھپ کے کرتا ہے. تو ابا جی سے تو بندہ چھپ کے کر سکتا ہے. تو بھائی اس سب میں اصل چیز کیا ہے؟ چھپنا. لیکن اللہ سے بندہ چھپ نہیں سکتا. ابا جی سے چھپ سکتا ہے، کرنل سے چھپ سکتا ہے، انسپیکٹر سے چھپ سکتا ہے، ہر کسی سے چھپ سکتا ہے، اللہ سے چھپ نہیں سکتا. تو تقوی، اسی چیز کا نام تقوی ہے بھائی، کہ میں اللہ کا احساس قائم رہے. اس کا بھی آسان ہے. ابھی میں آپ کو کہوں گا فیصل مسجد، آپ کے تخیل میں کیا آیا؟ تصویر آ گئی نا تصویر. آپ کے تخیل میں جو تصویر آئی ہے نا، یہ کب تک قائم رہے گی؟ جب تک آپ اس فیصل مسجد کو سوچتے رہیں گے، ذہن میں رکھیں گے، تو تصویر قائم رہے گی. ساتھ ہی میں آپ کو کہتا ہوں قائد اعظم کا مزار، میں کراچی پہنچ گیا، فیصل مسجد کدھر گئی؟ فیصل مسجد ختم ہو گئی. اب آپ کے دماغ نے کس تخیل کو لیا؟ تو یہ جو احساس ہے نا کہ اللہ ہے، ناراض نہ ہو جائے، دیکھ رہا ہے، اس احساس اور اس وجہ سے، صرف یہ احساس تو احسان ہے، اس وجہ سے اللہ کی ناراضگی سے جو بندہ اس احساس کے ساتھ بچتا ہے وہ کون ہے؟ متقی ہے. تو کانوا یتقون. اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ بندے سے الٹا سیدھا کام نہ ہو جاتا ہے، لیکن بیسیکلی کانوا رہے ہیں یتقون، اللہ کی ناراضی سے بچتے رہے. ہو گئی اگر کوئی غلطی تو اللہ تعالیٰ نے کوئی آپشن رکھا ہوا ہے جی، توبہ. تو آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا معاملہ ہر بات تصدیق کا ہے، اور اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی سے بچ کے چلتے رہے. اس طرز پہ جو اللہ کے رسول کی بات مان کر اور اللہ کی ناراضگی سے بچ کے جنہوں نے زندگی گزاری ہے، آخرت کا بہتر گھر، بہترین گھر کس کے لیے؟ ان کے لیے ہے. اچھا اب دیکھ لیتے ہیں. وَلَا اجر الجیم کا کیا ہے؟ کلکلہ ہے. اجر
را موٹا اجر الاخرہ، پھر را موٹا آخرتی، خا موٹا خیرن نہیں آئے گا، خیرن آئے گا، رل نہیں آئے گا، رن کے بعد اس میں تنوین کی نون ہے اور اس کے بعد لام آئے گا، تو نون ساکن کے بعد لام آ جائے تو سیدھا لام پہ، ہاں جی، خیرل، اب یہ خیرل للذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ۔ چلے پڑھ لیتے ہیں جی اب اس کو، ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا، نو نہیں پڑھنا آخر میں، نون ناک سے نہیں نکالنا، نو کانو نہیں کہنا، کانو، وکانو یتقون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم انصر المسلمین والمسلمات في فلسطین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔